اس وقت اندھیرے کمرے میں ڈوبے وجود کو سسکتے ہوئے دیکھ کر کوئی بھی اس کی معصومیت پر ترس کھانے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن اس کے اپنوں نے اس پر رحم نہ کرتے ہوئے اسے یہاں دھکیل دیا۔ سربھی اپنے بازوؤں کو اپنے گھٹنوں کے گرد لپیٹ کر اپنا سر گرائے رو رہی تھی۔ درد اور ڈر سے اس کا پورا جسم کپکپا رہا تھا اور سر اس قدر بھاری تھا کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں پڑ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسے اس سمے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا نچلا حصہ بالکل بے جان کر کے رکھ دیا ہو۔ وہ ٹھیک سے نہ بیٹھ پا رہی تھی اور نہ ہی چل پا رہی تھی۔ خود کو مشکل سہارا دے کر اس نے کھڑا کیا اور اس کمرے میں بنے ایک روشن دان کی طرف بڑھی۔ اس نے روشن دان میں سے جھانکا لیکن باہر اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے روتی ہوئی آواز میں اپنی ماں کو پکارنا شروع کر دیا، لیکن شاید وہاں پر کوئی اس کی پکار کو سننے والا بھی نہیں تھا اور نہ ہی کسی کے دل میں رحم آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یوں ایک ہی دن میں اس کی زندگی اس حد تک بدل جائے گی۔ اس شام اس کے سب کزنس نے پلان بنایا کہ سب مل کر آئس کریم کھانے چلتے ہیں اور وہ سب سے زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ جلدی سے تیار ہو کر وہ باہر آئی اور کزنس کے ساتھ آئس کریم کھانے چلی گئی، جہاں ان لوگوں کا پلان تھا کہ سربھی کے پاپا کے آنے سے پہلے ہی گھر پہ واپس آ جائیں گے، کیونکہ انہیں یہ بات رتی برابر بھی اچھی نہیں لگتی تھی کہ لڑکیاں ایسے اپنی مرضی سے باہر جائیں، اور خاص طور پر سربھی کے معاملے میں وہ کسی پر وشواس نہیں کرتے تھے۔ سربھی کا بھی یہی ارادہ تھا کہ وہ جلدی سے جلدی واپس لوٹ آئے گی۔ اس نے اپنے ماں کو راضی کر لیا کہ پاپا کے آنے سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گی۔ ماں نے اسے مجبور ہو کر بھیج دیا۔ آئس کریم کھانے کے بعد وہ لوگ جلدی سے باہر نکل آئے۔ فی الحال ان کا کہیں اور جانے کا ارادہ نہیں تھا، بس اب گھر واپس آنا چاہتے تھے۔ جب سڑک پر نکلتے ہی وہ حادثہ ہوا جس نے سربھی کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ خوف اور ڈر کے اس کے چہرے پر پھیل گیا جب اس نے گاڑی سے نکل کر دو لڑکوں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ باقی کزنس اس سے تھوڑا پیچھے چل رہے تھے جبکہ وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب راستے میں وہ لوگ آئے اور جلدی سے سربھی کو گھسیٹنا شروع کر دیا، کسی کو ایک پل بھی نہیں لگا سمجھنے میں۔ سربھی نے چیخنا چاہا جب ایک شخص نے اسے پکڑتے ہوئے سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور دوسرے شخص نے گن دکھا کر سب کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور اسے گھسیٹ کر گاڑی کی طرف لے آئے۔ وہ لگاتار اپنے ہاتھ پیر چلا کر اپنی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا خوف کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ ان لڑکوں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور جلدی سے وہاں سے لے کر چلے گئے، جب باقی کے کزنس بس وہیں کھڑے رہ گئے۔ پارکنگ ایریا میں کھڑی گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ڈرائیور اس ساری واردات سے بے خبر تھا۔ ان لوگوں نے بھاگ کر اسے بتایا اور اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ لوگ سربھی کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی انہوں نے سربھی کو آزاد کر دیا اور وہ لگاتار چلاتے ہوئے باہر جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت اسے جتنا خوف محسوس ہو رہا تھا آج تک اس نے اتنا خوف اور ڈر محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ لڑکا اسے مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھاتا تھا، اسے چیخنے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ تبھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے لڑکے نے ایک انجیکشن دوسرے لڑکے کی طرف بڑھایا اور انجیکشن کو دیکھ کر ہی سربھی کی جان نکل گئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اور زیادہ ڈرتے ہوئے چیختی، اس لڑکے نے انجیکشن بڑھتے ہوئے اسے لگا دیا اور وہ کچھ ہی دیر میں ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کا سر ایک طرف لڑھک گیا اور اب گاڑی میں پوری طرح خاموشی چھا گئی تھی۔ ان لڑکوں کی آنکھوں میں موجود وحشت اور اس 17 سالہ لڑکی کی زندگی کو بگاڑنے کی چمک رکھتی تھی۔ وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح آج شہر میں نکلے اور ان کے شکار میں معصوم سربھی آ گئی جسے انہوں نے شکاری کی طرح دبوچ لیا۔ یہ ہوس پرست لوگ کسی کی زندگی سے کھیلنے کے لیے اپنے گندے منصوبوں کو ترکیب دیتے ہیں اور پھر اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیتے ہیں، یہ جانے بنا کہ ان کے کچھ منٹ کی ہوس سامنے والی کو صدیاں سزا بھگتنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اور ایسا کچھ سربھی کے ساتھ بھی ہونے والا تھا۔ سربھی کی کزنس جب گھر پہنچی تب وہ خود ڈر سے کانپ رہی تھی۔ سربھی کا باپ اس وقت حویلی میں موجود نہیں تھا اور اس کی ماں یہ خبر سن کر یہ غم سے نڈھال ہو چکی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر سربھی کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو گیا تو اس کا باپ اسے کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ حویلی کے لوگ اپنے سینے میں دل کی جگہ پتھر سمائے بیٹھے ہیں اور اس پتھر میں نرمی نامی چیز موجود نہیں ہوتی۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اگر سربھی کی غلطی نہ بھی ہوئی تو بھی حویلی کے مرد اسے زندہ جلا دیں گے، لیکن وہ یہ سب کبھی بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنی طرف سے سربھی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس وقت اس کے پاپا کو کال کی لیکن انہوں نے خاموشی سے ان کی
بات سن کر کال کاٹ دی۔ شام ہو چکی تھی اور ہر جگہ کال کرنے کے باوجود کہیں بھی سربھی کا اتا پتہ نہیں مل رہا تھا۔ حویلی میں زلزلہ آ چکا تھا، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ حویلی کی بیٹی کو غائب کر دیا گیا۔ دوسری طرف وہ لوگ سربھی کو لے کر فلیٹ میں پہنچے۔ وہ چپ چاپ اسے اٹھا کر گاڑی سے لے کر آئے۔ فلیٹ بالکل خالی تھا اور یہاں پر صرف وہی رہتے تھے۔ سربھی ابھی تک پوری طرح بے ہوش تھی۔ اسے رتی برابر اندازہ نہیں تھا کہ اس پر کون سی قیامت ٹوٹ رہی ہے۔ ان میں سے ایک لڑکا تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کے نرم نازک وجود پر وہ وحشت ناک کھیل کھیل رہا تھا۔ ہوش میں نہ ہونے کے باوجود سربھی کو یہ سب کچھ دماغی طور پر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے جسم سے کھیلتے ہوئے اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ ایک حد تک وہ اس کا شوشن کر چکا تھا۔ جب اسے لڑکے نے اس کے جسم پر پہنا ہوا کوٹ اتارا اور سربھی کی جیب سے کچھ کارڈز زمین پر جا گرے، وہ اسے برے طریقے سے چھوتے ہوئے اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہا تھا۔ اس کے معصوم سے گال اور سفید گردن اور بازوؤں پر اس کے وحشت کے نشان دیکھے جا سکتے تھے۔ کافی دیر وہ اس کے ساتھ ہی کھیل کھیلتا رہا اور پھر جلدی سے دوسرے دوست کو دعوت دی تاکہ وہ کام نپٹا کر اس لڑکی کو ٹھکانے لگا دے، اس سے پہلے کہ اس کے گھر والے اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچ جائیں اور یہ دونوں برے طریقے سے پکڑے جائیں۔ سربھی کو دھیرے دھیرے ہوش آنے لگا۔ اپنی موندی موندی آنکھوں کو اس نے کھولا تو اس کا سر بہت دکھنے لگا۔ اس کا پورا جسم سن ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اپنے دکھتے ہوئے سر کو تھام کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دھیرے دھیرے سارا منظر اس کے ذہن میں آنے لگا۔ وہ برے طریقے سے چیخ پڑی۔ چیختے ہوئے وہ خوف سے ان لڑکوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے جسم میں اتنا درد تھا کہ اسے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے بالکل بے جان کر دیا ہو۔ اس کی چیخ و پکار سن کر ان لڑکوں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر وہ کارڈ اٹھایا جس پر لکھا سربھی کے باپ کا نام اور ایڈریس دیکھ کر وہ بری طرح چونک گئے تھے۔ پوری طرح اس لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ چپ ہو جاؤ، اس لڑکے نے آگے بڑھ کر سربھی کو چپ کروانا چاہا، جبکہ دوسرا حیرت سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ خاموش ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ یہ کارڈز تمہاری جیب میں کیا کر رہے ہیں؟ کون ہے یہ اور تمہارا اس سے کیا سمبند ہے؟ کارڈ ملہوترا انڈسٹری کے مالک کا وزٹنگ کارڈ تھا اور وہ دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ ملہوترا انڈسٹری کے مالک کا نام اس شہر میں کیسے لیا جاتا ہے اور اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ سربھی کو لائے ہوئے لگ بھگ اس وقت 3-4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس نے کارڈ سربھی کے سامنے کیا جسے دیکھ کر وہ بری طرح رونے لگی۔ وہ روتے ہوئے پاپا پاپا پکار رہی تھی اور انہیں سمجھنے میں ایک پل نہیں لگا کہ کارڈ اس کے باپ کا ہے، یعنی وہ ملہوترا انڈسٹری کے مالک اوم ملہوترا کی بیٹی ہے۔ اس بات نے ان کے چہرے پر ڈر کی لہر دوڑا دی۔ ان کا دل بری طرح کانپ اٹھا تھا۔ اس بار اپنی ہوس کے چکر میں انہوں نے وہاں ہاتھ مارا تھا جہاں پر ان کی اوقات انہیں اجازت نہیں دیتی تھی۔ اگر وہ پکڑے جاتے تو ملہوترا انڈسٹری کے مالک نے انہیں زندہ جلا دینا تھا کہ پیچھے آنے والی نسلوں کو ان کی ہڈیاں تک ان کے ہاتھ نہیں لگیں گی۔ صرف کچھ ہی سمے میں ساری ہوس اڑان چھو ہو گئی اور اس کی جگہ ڈر خوف نے لے لی۔ انہوں نے بنا کچھ دیکھے جلدی سے اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سربھی کا منہ سختی سے باندھا اور اسے ایک بار پھر سے انجیکشن کی ڈوز دے کر بے ہوش کر دیا اور پھر اسے لا کر گاڑی میں ڈال دیا۔ ان کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت ان کے دل کے اندیشوں کو ظاہر کر رہی تھی۔ بنا سوچے سمجھے وہ جلدی سے گاڑی میں ڈال کر وہ اسے اس گلی میں لے کر آئے اور ملہوترا پیلیس کے قریب سائیڈ میں رکھ کر چلے گئے۔ اپنی جلد بازی میں انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ بری طرح کیمرے کی زد میں آ سکتے ہیں، لیکن شاید اس دن ان کے مقدر نے ان کا ساتھ دیا اور وہ اپنی آنے والی موت کو ہاتھ لگا کر لوٹ آئے۔ پھر اسی رات وہ دونوں کچھ دنوں کے لیے وہ شہر چھوڑ کر باہر چلے گئے جب تک کہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ اگر وہ لڑکی رتی برابر بھی ان کا نام اور حلیہ بتا دیتی تو شاید وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ تھوڑی دیر کے بعد ملہوترا حویلی کے ممبرز کو معلوم ہو گیا کہ سربھی یہاں پر موجود ہے۔ 4 گھنٹے وہ گھر سے باہر گزار کر آئی تھی اور جس حالت میں وہ گھر آئی اسے دیکھ کر شانتی دیوی کا روم روم کانپ گیا۔ اس کے جسم پر ہر جگہ لگے ہوئے نیل اس کا ہوش حواس بیگانہ وجود چیخ چیخ کر اس کی حالت کی گواہی دے رہا تھا۔ اوم ملہوترا نے اسے دیکھا اور دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ انہیں پہلے ہی وہ بیٹے کے روپ میں ایک اندیشہ نظر آتی تھی جس نے کبھی نہ کبھی ان کی عزت پر داغ لگانا تھا اور آج واقعی ایسا ہی ہوا۔
میں لوگوں کو کیا منہ دکھانے کے قابل رہ جاؤں گا جب لوگ سوچیں گے کہ کسی نے اوم ملہوترا کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ انہیں ابھی بھی اپنی عزت کی پرواہ تھی۔ انہوں نے حویلی کے ہر ممبر کو سختی سے منع کر دیا کہ اس گھٹنا کی خبر گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ کسی کو اس بات کی بھنک نہیں پڑنی چاہیے ورنہ میں اسے زندہ جلا کر راکھ کر دوں گا۔ ان کا غصے سے برا حال تھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اوم ملہوترا صاحب؟ یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی اپنی سربھی، اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ شانتی دیوی نے اس کی سائیڈ لینا چاہی لیکن اوم ملہوترا صاحب کی قہر بھری نظروں کے خوف سے وہ خاموش ہو گئی۔ یہ سب کچھ اسی کی غلطی ہے اور اسے ہر حال میں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے ایک اور آدیش دیا۔ شانتی دیوی کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ اس حویلی میں صرف اور صرف اوم ملہوترا کا آدیش چلتا تھا۔ پھر مجبوراً ان کے آدیش کے انوسار اسے سرونٹ کوارٹر میں بند کر دیا گیا، جہاں اسے کچھ دیر بعد ہوش آیا تو وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس گھٹنا کو یاد کر کے اپنی ماں کو بلا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ لوگ کون تھے اور انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، لیکن اس کی حالت اس سمے ایسی تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیتا کہ وہ مرنے کے بالکل قریب ہے۔ نہ جانے کتنے گھنٹے وہ اس کوارٹر میں بند رہی۔ جب شانتی دیوی کمرے میں داخل ہوئی اور وہ دوڑ کر ان کی گود میں چھپ گئی، کاش وہ اس دن اسے جانے ہی نہ دیتی۔ شانتی دیوی نے اسے اپنی گود میں چھپایا اور اس کے ماتھے پر پیار کرتے رو دی۔ ان کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے مجرموں کو ہر حال میں سزا دینا چاہتی تھی، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر وہ اس بات کا ذکر بھی کریں گی تو وہ اوم ملہوترا کے غصے اور انا کے سامنے ڈٹ نہیں پائیں گی، جس نے اپنی عزت اور اپنے نام کی وجہ سے اپنی بیٹی کے مجرموں کو بھی کھلم کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ وہ اس سمے اسے کوارٹر سے نکال کر اپنے کمرے میں لے گئی، لیکن ڈر کی وجہ سے سربھی سو نہیں پا رہی تھی۔ اس کے جسم کا ہر انگ کانپ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا کہ وہ جن حالات سے گزری ہے وہ گہرے صدمے میں چلی گئی ہے۔ ایک پل کے لیے بھی اپنی ماں کو خود سے جدا نہیں کر رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے ابھی اس کی ماں یہاں سے جائے گی اور وہ درندے اسے پھر سے دبوچ لیں گے۔ اگلے کئی دنوں تک اس کی حالت یوں ہی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی طبیعت کچھ سنبھل چکی تھی۔ جب شانتی دیوی نے اپنے بھانجے کو، جو اس سمے دماغی ڈاکٹر کے طور پر کام کر رہا تھا، اس سے سمپرک کیا اور اسے سربھی کی ساری کنڈیشن کے بارے میں بتا دیا۔ وہ ہر حال میں اپنی بیٹی کو دوبارہ زندگی کی طرف لانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی زندگی سے مایوس ہو جائے۔ اس کے لیے انہیں جو بھی کرنا پڑتا وہ کر گزرتی۔ سشیل نامی لڑکا شانتی دیوی کی کزن کا بیٹا تھا اور اس رشتے سے اس کا بھانجا بھی تھا۔ سشیل پر انہیں پورا بھروسہ تھا کہ وہ ان سب باتوں کو کہیں بھی نہیں پھیلائے گا، لیکن سشیل میں سربھی کی حالت دیکھنے کے بعد ایک نظر شانتی دیوی پر ڈالی۔ نہ جانے اس ڈر کو اس کے ذہن سے نکالنے کے لیے انہیں اور کیا کیا کرنا ہوگا۔ اس سمے وہ اپنے کمرے میں لیٹا صرف 15 دن پہلے کی گھٹنا کو یاد کر رہا تھا، جب اسے پارک میں وہ شوق چنچل لڑکی فٹ بال سے کھیلتی ہوئی نظر آئی۔ اس کی عمر صرف 16-17 سال کے قریب تھی، لیکن اپنے کندھے تک آتے ہوئے بالوں کو شوق سے جھٹکتے ہوئے وہ بچوں کی طرح کھیل رہی تھی۔ اس کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی نے رجت کو پوری طرح آکرشت کیا اور وہ کتنی ہی دیر اسے ہی دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد فٹ بال رجت کے قدموں میں جا کر گری اور اس نے جان بوجھ کر فٹ بال کو اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ تبھی وہ حیرت سے اسے دیکھ کر اس کی طرف دوڑتی ہوئی آئی۔ واپس کریں؟ اسے اپنی کمر پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے اس نے رجت کو دیکھا اور پھر تیکھے لہجے میں کہا، جبکہ رجت اس کے اس انداز پر کافی آکرشت ہوا۔ کیوں کروں؟ رجت نے پورا ارادہ بنا دیا تھا اسے تنگ کرنے کا، اس لیے اسے دیکھ کر بونہیں اچکائیں۔ آپ نے اپنی مرضی سے میرے پاس اسے پھینکا ہے اور اب میں اسے اپنی مرضی سے ہی واپس کروں گا۔ رجت کا گمبھیر لہجہ دیکھ کر سربھی نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر افسوس سے فٹ بال کو، دے دیں پلیز، میں تھوڑی دیر کھیل کر پھر آپ کو ہی دے دوں گی، آپ اسے لے کر اپنے گھر چلے جانا۔ اس کی معصومیت اور باتوں میں اتنی دلچسپی تھی کہ رجت کو اس پر پیار آنے لگا۔ گول مٹول سی بڑی بڑی آنکھیں، تیکھی سی ناک اور خوبصورت پنکھڑی جیسے ہونٹ، کندھوں تک لہراتے ہوئے بال اور چڑھتی جوانی، وہ اسے ایک ہی نظر میں اپنا دیوانہ بنا گئی۔ اس نے بغیر کسی سوال جواب کیے فٹ بال اس کی طرف بڑھا دی۔ سربھی نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس سمے رجت کو اپنا دل اس کی خوبصورتی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، جس نے مسکراتے ہوئے اس کے خوبصورت گال کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس دن کے بعد وہ ہر روز اس پارک میں آ جاتا جہاں پر کبھی کبھار وہ اسے کھیلتی ہوئی نظر آتی۔
اس کی شوق بچکانہ ہنسی، اس کی کھلکھلاتی ہوئی باتیں اور رجت کو دیکھ کر مسکرانا، رجت ہر دن اس پر پوری طرح فدا ہوا جا رہا تھا۔ وہ اب اس کو دیکھتے ہی پہچان لیتی اور ایک مسکراہٹ اسے دیکھتے ہی اس کی طرف اچھالتی، اور رجت ہر روز صرف یہی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے یہاں تک چلا آتا تھا۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، جہاں وہ صرف اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا باپ اس کے بچپن میں ہی گزر گیا تھا، ایک کمپنی میں مینیجر کی پوسٹ پہ کام کر رہا تھا۔ زندگی کی دوڑ دھوپ نے اسے اتنا تجربہ ضرور دے دیا تھا کہ اسے دھوکے باز اور معصومیت میں فرق نظر آنے لگا، اور اس دھوکے باز دنیا میں ایک معصوم چہرہ اسے اتنا بھایا کہ اس نے کچھ ہی دنوں میں اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی۔ ملہوترا انڈسٹری کے مالک کی اکلوتی بیٹی سربھی ملہوترا، اس کے اسٹیٹس کو دیکھ کر اس کے اندر مایوسی پھیل گئی۔ کہاں وہ اور کہاں میں؟ ان دونوں کے اسٹیٹس میں آکاش پاتال کا فرق تھا۔ وہ امیر باپ کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن محبت اسٹیٹس اور امیر غریبی کو نہیں دیکھتی۔ وہ ہر حد سے بری ہو کر بس کر لی جاتی ہے، اور پھر اس شخص کو اپنا مان کر بس اسے اپنا لیا جاتا ہے۔ رجت کی ممی کو بھی کافی حد تک اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کا بیٹا رنگ بدلنے لگا ہے۔ وہ گمبھیر رہنے والا شخص اب چھوٹی چھوٹی بات پر کھل کھلا کر ہنس دیتا ہے۔ محبت جب کسی پر مہربان ہوتی ہے تب اسے عنایت کے طور پر ایک خوبصورت ہنسی سے نوازتی ہے، اور جب یہ محبت اپنے زوال کو پہنچتی ہے تو سب سے پہلے اس ہنسی کو اس شخص کے ہونٹوں سے چھین لیتی ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں اپنے بیٹے کی خوشیوں کے لیے دعا مانگی تھی۔ کوئی بھی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا ساری زندگی اپنی کمیوں کا شکار رہے۔ آج لگ بھگ ایک ہفتہ ہو چکا تھا، اور ہر روز وہ پارک میں جاتا لیکن وہ اسے کہیں نہیں نظر آتی۔ ایک دو بار اس نے مجبور ہو کر اس کے گھر کے ارد گرد بھی چکر لگایا، لیکن وہ بھی اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے اس کی دشمن جان نے کہاں چھپ کر رہنے کا ارادہ کر لیا، جو رجت سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس دن بھی وہ پارک میں بیٹھ کر واپس آ گیا، لیکن وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دی۔ اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اسے ضرور اپنائے گا، چاہے پھر ساری زندگی اس کے باپ کے قدموں میں ہی گزارنی پڑے۔ لیکن وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو محبت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ دن مہینوں میں سفر کرنے لگے، اور دھیرے دھیرے اس کی طبیعت سنبھلتی جا رہی تھی۔ اس کا پورے طریقے سے علاج چل رہا تھا، اور اسے دماغی طور پر بھی کچھ آرام ملا تھا۔ اسے دوائیوں کے ساتھ ساتھ ایسا ٹیسٹ سیٹ اپ دیا جاتا کہ وہ کافی حد تک زندگی کی طرف واپس آ رہی تھی۔ اسے ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، بس اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ اس کے بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر کیا گیا۔ سربھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی عزت کو روندا گیا ہے۔ اسے بس یہی معلوم تھا کہ کچھ لوگ اسے اٹھا کر لے گئے اور پھر اسے ٹارچر کرتے رہے۔ ایک بار پھر حویلی میں کسی حد تک اس کی ہنسی کی کھلکھلاہٹ گونجنے لگی، اور یہ کھلکھلاہٹ سننے کے لیے شانتی دیوی ترس گئی تھی۔ اوم ملہوترا صاحب جہاں تک اپنی بیٹی کے ساتھ اس گھٹنا کو لے کر اب اس سے کافی حد تک دور ہو چکے تھے، وہیں انہیں اچھا لگتا تھا اس کا دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آنا۔ اس رات رجت نے اپنی ماں سے بات کی تو اس کی ماں کتنی ہی دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار ان کے بیٹے نے کسی خواہش کو پانے کا فیصلہ کیا، اور وہ خواہش بھی ایسی کہ آکاش کو چھونے کی۔ ممی، میں آپ کی خاموشی سمجھتا ہوں، لیکن اس کے پاس شبد نہیں تھے کہ وہ اپنی ماں کو سمجھا پاتا، بس وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ رجت، میں تمہیں وشواس تو نہیں دلا سکتی بیٹا کہ میں تمہاری اس چاہت کو پورا کروں گی، لیکن میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی۔ ماں کی بات سن کر وہ کھل اٹھا۔ جب آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں تو مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو اس کی ممی نے کہا، اس کے لیے دعا نہیں کی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر اسے پرسکون کر دیا۔ مجھے کل ہی لے جانا ان کی حویلی، میں ان لوگوں سے تمہاری خوشیاں بھیک کی طرح مانگوں گی۔ ٹھیک ہے ممی، میں آپ کو ضرور لے کر جاؤں گا، اور پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ رجت نے اسے پانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، اور اب دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نہیں روک سکتی تھی۔ دوسرے دن وہ حقیقت میں ملہوترا حویلی پہنچ چکا تھا۔ حویلی کی آن بان دیکھنے کے بعد اسے صرف ایک پل کے لیے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوا۔ حویلی اور حویلی کے لوگوں کی حیثیت اس سے کافی زیادہ تھی۔ اس کی ممی کی بھی تھوڑا ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ تبھی شانتی دیوی گیسٹ روم میں آئیں اور انہیں دیکھ کر اجنبی نظروں سے انہیں دعا سلام کرتے ہی بیٹھ گئیں۔ رجت کی ممی خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ بات کہاں سے شروع کریں اور کیسے کریں۔ پھر انہوں نے بغیر بات کو گھمائے پھرائے بات شروع کی۔ دراصل میں یہاں پر اپنے بیٹے رجت کے لیے آپ کی بیٹی سربھی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔
ان کی بات سن کر شانتی دیوی نے انہیں حیرت بھری نظروں سے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں جانتی ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن میرا بیٹا سربھی کو پسند کرتا ہے۔ شانتی نے ایک نظر ان کے بیٹے کو دیکھا جو آدر سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سربھی کے ساتھ وہ گھٹنا گھٹت ہونے کے بعد انہوں نے اب اس کے بھوشیہ کے بارے میں فکر مند ہونا شروع کر دیا تھا۔ اگر کوئی اور سمے ہوتا تو شاید وہ ان کی بات سن کر ہی بھڑک اٹھتی، لیکن اب بات اور تھی۔ میں آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں، لیکن سربھی ابھی بہت چھوٹی ہے۔ کوئی بات نہیں آنٹی، آپ جتنا کہیں گے میں انتظار کر لوں گا، لیکن آپ وشواس رکھیں میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ رجت نے پہلی بار اس بات چیت میں حصہ لیا۔ اس کے التجائی لہجے پر شانتی دیوی کو خاموش ہونا پڑا۔ سربھی کے پاپا گھر پر نہیں ہیں، اس بارے میں فیصلہ تو وہی کریں گے، آپ انتظار کر لیجیے۔ رجت کی ممی ان کی بات سن کر مسکرا دی۔ انہیں امید کی ایک چھوٹی سی کرن تو مل چکی تھی۔ جی کیوں نہیں، ہم انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ جب چاہیں ہمیں جواب دے دیں۔ شانتی دیوی کو ان کے انداز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ حیثیت میں ان سے کافی کم ہیں، لیکن ان کا بولنے کا انداز، بات چیت کا طریقہ اور لڑکے کے چہرے پر پھیلی ہوئی معصومیت انہیں اچھی لگی۔ چاہے جو بھی تھا، وہ اب حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے تھی، اور حقیقت یہی تھی کہ سربھی اب داغدار ہو چکی تھی۔ اوم ملہوترا اس رشتے کو اپنائیں گے یا ٹھکرائیں گے؟ رجت کو جب سربھی کی حقیقت کا پتہ چلے گا تو کیا وہ اسے اپنائے گا؟ سربھی کے گناہ گاروں کو سزا ملے گی یا پھر وہ ایسے ہی کھلے عام پھرتے رہیں گے؟ ان سب سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کہانی پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔